اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کتاب الصلح وهو جائز مع الاقرار والانکار عندنا مع سبق نزاع ولا معه الی آخرہ. بات ہماری آج جو ہے وہ کتاب الصلح میں ہے. اور کتاب الصلح مطلب یہ جو ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے مطلب یہ کہ حاذا کتاب الصلح، مضاف مضاف الیہ ہے یہ، اور مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. جی، اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ ابتدا میں بہرحال دقیق ہے اور اہم بھی ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کتاب الصلح کے کہتے کسے ہیں اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس میں اختلاف ہے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں. صلح وہی یعنی صلح جو کہ مطلب اردو میں بھی استعمال میں ہے، یعنی صرف تسالم کر لینا کسی چیز کے بارے میں، ہے نا. اور یہ اصطلاح جو ہے وہ مثلاً آپ کو قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، اور عام طور سے جو انسان سمجھتا ہے سمجھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ذہن میں صلح کا مطلب ہے وہ ہے کہ جو سنیوں کے نزدیک ہے. یعنی کیا کہ پہلے کہیں جھگڑا ہو، پہلے کوئی آپس میں اختلاف ہو تب جا کر جو کیا ہے اس پہ صلح ہوتا ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیں حالانکہ ہم شیعوں میں صلح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے کوئی اختلاف ہوا ہو، پہلے کوئی تنازع ہو بھی درمیان میں، نہیں، بنا تنازع کے بھی صلح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو مطلب استعمال ہوا ہے صلح، ہے نا، وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے تنازع ہونا چاہیے، پہلے اختلاف ہونا چاہیے. ہاں، لیکن تو اب ہمارے بات کی تائید کہاں سے آتی ہے؟ تو ہمارے بات کی تائید جو کیا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے مطلق طور پر کہا ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین، صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں جائز ہے. ٹھیک ہے، جائز سے مراد نہیں وہ لازم اور جائز والا نہیں ہے، بلکہ جائز سے مراد نہیں یعنی جائز یعنی شرع اس کی اجازت دیتی ہے، یعنی اس کی شرعیت ثابت ہے شرع کے نزدیک. اب انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی شوہر سے نشوز کے حوالے سے جو ہے کیا ہے مثلا خوف کھا رہی ہے کہ وہ اس کو بھگا دے گا، اور اعراضاً یا پھر یہ کہ اس کو طلاق وغیرہ دے دے گا، یہ اختلاف ہے مثلا، فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے صلح کرا دے. تو یہ دونوں چیزیں جو کیا ہے اختلاف سے ہی وجود پذیر ہوتی ہیں. کیا مطلب طلاق انسان دیتا ہے تو کوئی اختلاف ہوتا ہے تبھی، ورنہ ایسے اچھی خاصی زندگی چل رہی کیوں کوئی طلاق دے دے گا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ناشزہ ہونا خاتون کا، گھر چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب بھی کیا اختلافی کا نتیجہ ہے. تو اگر یہ سارے اختلاف ہوں تو کہہ رہے کہ صلح کا بہرحال بہت زیادہ ثواب ہے. تو دیکھیں، تو اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اختلاف ہوا پہلے پھر صلح. دوسری آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو طائفے آپس میں جو کہیں اختلاف کریں تو کیا کرو، تو اس میں کیا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اس میں صلح کرا دو. تو جہاں تک اس قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ہاں پہلے اختلاف پھر اس کے بعد سے جو ہے صلح ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ صلح فرع ہے اختلاف کی، واضح ان شاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ اخبار حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث سن لی پہلے پھر بتاتے ہیں. دیکھیے وَلِلْأَخْبَارِ مِنْهَا، جیسے کیا ہے چھٹے امام کی حدیث ہے الصلح جائز بین الناس، صاف طور پر کہا کیا ہے صلح جو ہے وہ جائز ہے لوگوں کے درمیان میں. اب یہاں پر تو یہ نہیں کہا پہلے اختلاف ہونا چاہیے، ایک بات. اس طریقے سے شیخ صدوق کی جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے یہ مرسل حدیث ہے جسے پیغمبر فرماتا ہے. اور یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا کہ چونکہ اب تک جو ہم نے آیتیں اور حدیث پڑھی ہو سکتا ہے اس کا ذکر نہ آئے، لیکن اس حدیث کا ذکر ابھی آج ہی کے درس میں ہوگا، لہٰذا اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور پوری تفصیلی بحث ہے اس سے کہ کیا مراد ہے. کیا ہے کہ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے، شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں الصلح جائز بین المسلمین. ادھر امام نے کیا فرمایا تھا؟ بین الناس. پیغمبر کیا فرمایا؟ بین المسلمین. ہاں، الا، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.
ٹھیک ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں ہے کہ جو کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے. ابھی آگے جو ہے وہ پوری توضیح و تفسیر آنے والی ہے کہ یہاں پیغمبر اس جملے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں، تو اگر دو آیتوں سے اگر آپ جہاں تک مفہوم لینا چاہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صلح نزاع کی فرع ہے. پہلے نزاع ہونا چاہیے، اختلاف، پھر جا کر جو کیا صلح ہونا چاہیے، اور اسی بات کے قائل اہل سنت ہیں. لیکن ہم شیعوں کے نزدیک صلح ایک عقد مستقل ہے. سنیے گا، ہاں، ایک عقد مستقل ہے، یعنی نزاع وغیرہ اس میں دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہت اچھی بات جو ہے وہ نزید میں کہی ہے کہ دیکھیں، بہت اچھی بات کہی ہے، اور یہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں تو ہمیشہ آپ کو کام آئے گا. کہہ رہے کہ کبھی بھی احکام کی جو نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کبھی احکام کی کسی چیز کی جائز ہونے یا شرعی ہونے کی جو کیا ہے، ایک کوئی چیز کبھی علت ہوتی ہے، اور ایک کبھی یعنی وہ حکمت ہوتی ہے. اور علت اور حکمت میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، الخمر حرام، ٹھیک ہے، لأنہ مسکر، اور انشاءاللہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ کیا ہے، وہ نشے آور ہے. تو اب دیکھیں، ہم نے آپ کو کیا بتایا، ساتھ ساتھ دلیل بھی بتائی کہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ مسکر ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے، اور والعلت تعمم و تخصص، یہ مطلب قاعدہ ہے کہ علت کسی چیز کو کیا ہے، عام بھی کرتی ہے اور خاص بھی کرتی ہے. جب ہم نے آپ کو دلیل بتایا کہ خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، نشے آور ہے. تو آپ اس میں چاہیں تو آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بس جو چیزیں ہے نا نشے آور ہیں وہ کیا ہے، وہ حرام ہو جائیں گی. حضرت شراب، چونکہ شراب کی حرمت کی علت کیا ہے، یہی ہے. ٹھیک ہے، اور سنیے گا، یہ جو اہم بات ہے، علت اور حکمت میں فرق کیا ہے. علت کے دائر مدار جو کیا ہے، حکم گھومتا ہے. بس اگر مسکر نہ ہو، کوئی ایسی شراب ہو کہ جو اسکار نہ پیدا کرے انسان میں، تو وہ حرام نہیں ہے. لیکن اب آپ کے ذہن میں اگر وہ آ رہا ہے کہ نہیں، کسی کو کنٹینیو پیتے پیتے ایسا ہو گیا ہے کہ وہ کتنوں بوتل پی جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ نہیں کہنے مطلب یہ نہیں، اس کے اندر سے ہاں، یعنی اس کی حقیقت یہ کہ اگر نارمل انسان عادتاً ایسے پیے تو نشہ ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ معیار ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے گا. لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ ہے کہ جس کے دائر مدار جو ہے کیا ہے، حکم نہیں ہوتا، شرع اور جواز اور حرمت کے حوالے سے. واضح انشاءاللہ. جیسے آپ کو بتائیں، جیسے مثال صاحب نزید نے یہی دی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا کہ غسل جمعہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کی مطلب دلیل پوچھیے تو دلیل سے مراد یہاں حکمت، یعنی اگر حکمت کیا ہے اس کی، تو کہا کہ پہلے زمانے، آج کل کے زمانے میں ہر مطلب 5 کلومیٹر پہ آپ کو مسجد مل جاتی ہے، اور لوگ، اور اس سے بڑھ کر جو ہے کیا ہے کہ مطلب جمعے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، کیا بولتے ہیں، لوگ اہتمام نہیں برتتے ہیں، نہیں جاتے باتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں کیا ہے کہ جمعے کی مسجد میں 5 کلومیٹر میں جتنے ہیں سب چاہتے تھے کہ چلے جائیں. تو حکمت اس کی یہ ہے کہ تاکہ جب لوگ ایک دوسرے سے سٹ کر بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے بغل سے جو کیا ہے بدبو نہ آئے. تو یہ حکمت مطلب وارد ہوئی ہے. تو اس کی حکمت بہتر کیا ہے کہ انسان کیا کرے، غسل جمعہ کر کے جائے، ثواب کا ثواب ہے. اور حکمت کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی بدبو سے جو کیا ہے پرہیز بچا رہے گا. اور انشاءاللہ بس سنیے گا. تو اب حکمت کا مطلب کیا ہے، اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے مثلا شب جمعہ میں غسل کی ہے رات کے وقت میں، ٹھیک ہے، اور اے سی میں سویا رہا، اس کو پسینہ نہیں آ رہا، اس کو کوئی بدبو نہیں ہے، خوشبو بہترین ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے غسل جمعہ مستحب نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا مستحب اس کے لیے؟ آپ کہیں گے ہوگا. تو مطلب یہی فرق ہے دیکھیں حکمت اور علت میں. لیکن وہاں پہ آپ نے شراب کے باب میں کیا کہا تھا کہ اگر اسکار نہیں ہے تو حرمت بھی نہیں ہے. لیکن حکمت میں کیا ہے کہ یہ تو ایک حکمت تھی تاکہ بدبو نہ آئے، ورنہ حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو مگر پھر بھی اس کے لیے غسل جمعہ مستحب ہے. بات انشاءاللہ. ہاں، اور آپ کو بتائیں اس سے واضح ہوگی بات میں کہنے. ہاں، اب اس پہ آپ یہ ایک تدبیر کر سکتے ہیں کہ شیخ صدوق نے وہ جو کتاب لکھی علل الشرائع، ہمیں لگتا ہے کہ وہ علل الشرائع حکم الشرائع ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت کی جو ہے کیا ہے علت نہیں ہے، حکمتیں ہیں، بہرحال وہ ہو سکتی ہیں. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے، تو اس میں یہ اتنی زیادہ مطلب مقدمے کہنے کی، حالانکہ یہ باتیں کتاب میں نہیں ہیں، اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنیے گا، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صلح کے لیے نزاع علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے.
یہ اس مقدمے کا فائدہ کیا ہے آپ کو یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نزاع کو علت صلح مت کہیے. اگر آپ نزاع کو علت صلح کہیں گے جیسا کہ سنیوں نے کہا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر نزاع نہیں ہے تو صلح بھی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے یہ ایک اور مثال آپ کو مل گئی, ہم کیا کہتے ہیں کہ نزاع حکمت صلح ہے, کہ صلح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ نزاع جو کیا ہے ختم ہو جائے. بس اگر نزاع نہ بھی ہو پھر بھی وہاں پر صلح کو آپ کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے, جیسا کہ اگر کسی کے جسم سے بدبو نہ بھی آ رہی ہو پھر بھی اس کے لیے استحباب ثابت ہے ہو سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں ایک اور بات کہیں اس جو کہ ہمارے اور شافعی کے درمیان میں اختلاف ہے, امام شافعی نے مطلب اختلاف کیا ہے, وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ جائز ہے, یعنی اس کی شریعت ثابت ہے. ٹھیک ہے, اقرار کی صورت میں بھی اور انکار کی صورت میں بھی. اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور وہ کسی چیز کا اقرار کر رہا ہے, بس انشاءاللہ مثال طور پر اختلاف ہو گیا کہ موبائل جو ہے وہ ہمارا ہے, آپ نے کہا کہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا کیا کہ مثلا اقرار کر لیا, ٹھیک ہے, کہ یہ مثلا موبائل جو ہے کیا ہے آپ ہی رکھ لیجئے لیکن اس کے عوض میں کچھ پیسے ہم کو دے دیجئے. آپ نے کہا کہ یار یہ جھمیلے سے ہم نجات پائیں, کچھ پیسے اٹھا کر آپ نے دے دیے ہم کو. ہاں انشاءاللہ, تو یہ اقرار کی صورت ہے. ہم نے اقرار کر لیا کہ چلیے اب میرا نہیں ہے, میرا کوئی حق اس پہ نہیں ہے. تو یہ اقرار کی صورت بھی ہے اور انکار کی صورت بھی ہو سکتی ہے. ہاں انشاءاللہ, کہ مثلا ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں, آپ نے آ کے دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے کیا ہے وہ گھر میرا ہے, ہم نے انکار کیا. ہاں انشاءاللہ, تو پھر کیا کیا, پھر آپ نے جو ہے کیا ہے ہم کو ہمارے اس دعوے سے دور کرنے کے لیے, یا یہ کہتے ہیں بلکہ ایک مثال آنے والی بھی ہے کہ اب میں تو اس گھر میں رہ رہا ہوں, واضح انشاءاللہ, میں کہہ رہا ہوں گھر میرا ہے, میں انکار کر رہا ہوں کہ آپ کا گھر نہیں ہے. آپ نے کہا تھا تم میرا گھر ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا چلو ٹھیک ہے ہٹاؤ, اس کی قیمت جو ہے کیا ہے مثلا 20 ملین ہے, تم ہمیں 10 ملین میں دے دو. واضح انشاءاللہ, تو وہ ہم نے جو کیا مثلا 10 ملین میں دے دیا. تو اس طرح کی فرض کر لیجیے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اقرار ہو یا انکار, دونوں صورتوں میں, حالانکہ یہ والی بات بھی آنے والی ہے کہ وہ صحیح جائز نہیں ہے. انکار کی مثال انہوں نے دی ہے, آپ کو بتائیں کہ کوئی ایک ان میں سے, مثال یہ فرض کر سکتے ہیں آپ کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے, دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے. پھر بھی جو کہ وہاں پر آپ صلح کرانا چاہیں تو صلح کو تصور وہاں پر کر سکتے ہیں. لیکن یہ اسی بات کو جو کیا ہے شافعی نے منع کیا. شافعی کہتا ہے کہ فقط اقرار کی صورت میں آپ صلح کو تصور کر سکتے ہیں, انکار کی صورت میں جو تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے گا کتاب الصلح وہوا جائز مال اقرار والانکار عندنا, کہ صلح جو ہے وہ جائز ہے, یعنی جائز یعنی وہی میں نے بتایا کہ شریعت اعتبار سے وہ درست ہے, اقرار کی بھی صورت میں اور انکار کی صورت میں بھی. عندنا کہنے کا مطلب کیا, دیکھیے عندنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں, چونکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انکار کی صورت میں صلح جو ہے وہ متصور نہیں ہے. سنیے گا, ما سبق نزاعین ولا ما, ہاں چاہے اس صلح سے پہلے نزاع واقع ہوا ہو یا نزاع واقع نہ ہوا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کیا مطلب, یعنی ہم شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ چاہے نزاع ہو یا نزاع نہ ہو پھر بھی صلح آپ کر سکتے ہیں وہاں پر. یعنی ایک دم سے کیا ہوگا, مثال طور پر یعنی کیا, یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صلح ایک مستقل عقد ہو جائے گا جس طریقے سے بیع وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے کہا کہ یہ موبائل میرا ہے, آپ نے کہا کہ موبائل میرا ہے, ٹھیک ہے, اب تو یہ اختلاف ہو گیا, واضح انشاءاللہ. تو یہ کہا گیا کہ ایسا کرو کہ موبائل 10 دن کے لیے تم رکھ لو, پھر اس کے بعد سے ہم لے لیں گے. اگر اس بات پہ صلح ہو جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صلح ہو جائے گی. لیکن اس کی کوئی مثال جیسے بغیر نزاع کے صلح, ہاں صلح ابتدائی ہے, مثلا ایک دم سے کسی چیز کے اوپر آ کے صلح کر لینا تو وہ بیع کے زمرے میں چلا جائے گا, بیع کے زمرے میں چلا جائے گا, سمجھ رہے ہیں جی, مطلب ہاں تو جس طریقے سے, لیکن رہے گا تو صلح ہی, یعنی ہم جو صیغہ وغیرہ جاری کریں گے وہ صلح والا کریں گے, سمجھ رہے ہیں. یہ مثلا
دونوں نے مل کے خریدی نا، اس کے بعد آدھا آدھا کر کے سل کر لیا کہ صبح کے وقت آپ یوز کرو گے، رات کے وقت آپ یوز ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کرو ہے. سل کر لیا، اگریمنٹ جسے کہتے ہیں، ٹریٹی کہتے ہیں. تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے آپ کریں گے، اگر بے کے اس پہ کریں گے تو بے میں چلا جائے گا، ایجار کس پہ کریں گے تو ایجار میں چلا جائے گا. ہاں یہ عبارت واضح ہوئی. ما سبق نزاعن ولا معه، ما کے اسم کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں ولا ما سبق نزاع، یعنی اس صورت میں بھی صحیح ہے کہ پہلے اختلاف ہوا ہو، اور اس صورت میں بھی صحیح ہے کہ پہلے اختلاف نہ ہوا ہو. جس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے صلح ابتدائی. صلح ابتدائی کہ مطلب ایک طرح سے مستقل عقد ہو گیا. جی سنیے گا. ثم ان کان المدعی محقا استباح ما دفع الیہ المنکر صلحا والا فهو حراما باطنا. ٹھیک ہے، عینا کانا ام دینا. ہاں کہنے کہ سنیے گا، اب اگر جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، ہاں مثلا ہم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ موبائل میرا ہے، آپ جب کہ موبائل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اپنے دعوے میں درست ہوں، سچا ہوں، واضح انشاءاللہ دعوے میں اگر میں سچا ہوں تو استباح ما دفع الیہ المنکر صلحا. دیکھیے گا مثال کیا ہے، اس موبائل پہ اختلاف ہوا، ابھی ہم اختلافی کی مثال فرض کر رہے ہیں. اختلاف ہوا، آپ نے کہا کہ میرا موبائل ہے، میں نے کہا کہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، اور میں مدعی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ موبائل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، تم 1 لاکھ لے لو میرے سے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ بھیا بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ نہ ملے، ہم 1 لاکھ لے کے جو ہے وہ کنارے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، 1 لاکھ لے لیا آپ سے اور اس کے کنارے ہو گئے. آج انشاءاللہ تو کہنے کہ سنیے گا، تو اگر میں اپنے دعوے میں سچا تھا، یعنی ہم واقعی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ موبائل میرا تھا، آج انشاءاللہ، اور اس کو پیسے آپ سے 1 لاکھ لیے ہم، تو کیا ہے، تو کہنے کہ یہ پھر اس وقت جو پیسہ میرے لیے استعمال کرنا درست ہوگا، جائز ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ پتہ تھا، وہ میں نے خامخواہ کا دعویٰ جو ہے کیا کر دیا تھا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ موبائل دراصل آپ ہی کا ہے اور میں جھوٹا ہوں مثلا، تو اس میں کیا ہے، کہہ رہے کہ اس مال کا میرے لیے استعمال کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ثم ان کان المدعی محقا، اگر جو مدعی ہے، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ موبائل میرا ہے، ہاں تو کیا ہوگا، استباح ما دفع الیہ المنکر صلحا، تو پھر جو آپ پیسے 1 لاکھ دیں گے نا مجھے، وہ کیا ہے میرے لیے حلال ہوگا اس کا استعمال کرنا. وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا نہ ہو، میں مثلا کیا ہے اپنے دعوے میں سچا نہ ہوں، تو کیا ہوگا، فَهُوَ حَرَامٌ بَاطِنًا، تو ظاہراً کہہ لیجئے کہ دیکھنے والے لوگ کہیں کہ یہ صلح ہے، ٹھیک ہے، اس کو صلح کا لبادہ پڑھا دیا گیا ہو، ہاں، ورنہ حقیقت کیا ہے، یہ حرام ہوگا میرے لیے. باطناً نہیں، فی واقع الامر، حقیقت امر میں، جو کہ میں تو اس سے واقف ہوں. ٹھیک ہے، عیناً کانا ام دیناً. اب سنیے گا، وہ جو چیز آپ ہم کو دے رہے ہیں، ہاں، وہ عین ہو یا پھر دین ہو، یعنی جس پر ہم صلح کر رہے ہیں، ہاں، وہ عین ہو یا دین ہو. مثلا کیا ہے، ایک وقت یہ تھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس کوئی پرانا موبائل پڑا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس پرانے موبائل کو ہمیں دے دیا، تو یہ عین دے دیا. اور کبھی کبھی کیا ہے، دین ہے، کہ مثلا ہم نے آپ سے قرضہ لیا تھا، تو آپ نے کیا کہا، چلو وہ جو تمہیں قرض دینا تھا وہ تم ہمیں قرض مت لوٹانا، بس اس شرط پہ کہ یہ جو دعویٰ تم نے کر رکھا ہے کہ موبائل میرا ہے، اب آئندہ سے اس کا نام مت لینا. واضح انشاءاللہ، تو چاہے وہ عین ہو یا دین ہو، دونوں صورتوں میں واضح انشاءاللہ وہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا واقع امر میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط دعویٰ کیا ہے. عبارت واضح ہو رہی ہے. وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ بَاطِنًا، یعنی اللہ نے کہا اگر مدعی کیا ہے محق نہ ہو، بلکہ وہ کاذب ہو، جھوٹا ہو، تو حرام ہوگا اس کے لیے واقع امر میں، حقیقت امر میں، چاہے وہ عین ہو یا دین جو وہ مدعا علیہ سے لے رہا ہے. ٹھیک، سنیے گا، حتی لو صالح عن العین بمال فہی باجمعها حرام. ٹھیک ہے، ولا یستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض. ہاں، یہاں پر وہ مثال آ جائے گی، آپ سن لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا اب یہاں پہ موبائل نہ کہیے، یہاں پہ مثال طور پر ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، واضح انشاءاللہ یہ گھر میرا ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ گھر میرا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ ہے میرا، ٹھیک ہے۔ آپ مطلب شریف آدمی، ہم نے کہا کیا اب ہم اس جھمیلے میں پڑیں؟ اس گھر کی قیمت جو ہے عام طور سے جو مطلب جو ریٹ چل رہا ہے اس مطابق حوالے سے جو کیا ہے 20 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ نے کہا کہ بھائی کیا اب اس جھمیلے میں پڑیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ نہ ملے، یہ پولیس وغیرہ کیس ہو گیا، تو ہم نے آپ سے کیا کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہم کو 10 ملین میں یہ گھر دے دیجیے، جبکہ ابھی ریٹ جو ہے حساب سے آپ گھر 20 ملین کا ہے بس ان شاء اللہ۔ تو اب آپ نے کیا کیا، وہ کچھ بچانے کے لیے 10 ملین میں ہم کو دے دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اب 10 ملین، تو اگر دیکھا جائے مطلب دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے بہرحال آپ کو 10 ملین آدھی قیمت تو دی ہے، تو آدھا گھر تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہے نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ اس نے اس معاملے پہ صلح کرنے کے لیے عوض اس نے 10 ملین منکر کو کیوں نہ دیے ہوں، پھر بھی اس کے لیے پورے مکمل گھر میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صلح کی جو بنا ہی رکھی گئی ہے وہ جھوٹ پر رکھی گئی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ مثال واضح ہو گئی؟ نہیں واضح ہوئی؟ ہاں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس گھر کی قیمت جو حالیہ جو اس پہ چل رہی ہے وہ 20 ملین کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آئے، ہم نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، آپ کہاں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ باطل ہوا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ گھر دراصل آپ ہی کا ہے، میں ایسے بس آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگ جائے گا، کیا کہ ہم نے یہ دعویٰ کر دیا جبکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹا ہوں۔ تو اب سنیے، آپ نے کیا کیا کہ اس سب معاملے سے کہ پولیس کیس ہو اور فلاں ہو، آپ نے کیا کیا کہ 20 ملین کا گھر ہم ہی کو 10 ملین میں بیچ دیا، تو ہم نے آپ کو کتنا دیا؟ 10 ملین دیا، جبکہ گھر کی قیمت کیا ہے؟ 20 ملین ہے، تو آدھی قیمت تو ہم نے دی، تو دنیاوی اعتبار سے آدھی قیمت میں ہمیں وہ کر سکتے، تصرف کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کہہ رہی کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اس نے یہ غلط کام کیا، اس وجہ سے وہ پورے گھر میں، گرچہ اس نے 10 ملین دیا ہے پھر بھی وہ پورے گھر میں تصرف نہیں کر سکتا، اور یہ معاملہ باطل ہوگا، ٹھیک ہے، اور حرام ہوگا اس کے لیے، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، حتیٰ دیکھیے یہ صورت وہی ہے کہ جب مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ محق نہیں ہے، یعنی وہ باطل دعویٰ کر رہا ہے، حتیٰ لو صالح عن العین بمال، چاہے دیکھیے اب جو اگر ذہن میں مثال ہے اس پر تطبیق کریں، عبارت سمجھ ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ حتیٰ لو صالح عن العین، عین سے مراد آپ کا گھر، یہاں تک کہ اگر وہ گھر کے اوپر صلح کرے، کون؟ مدعی، بے مالین، مال کے عوض میں، اور وہ مال کتنا ہے؟ 10 ملین جو میں نے آپ کو دیا، سنیے گا، اور در حقیقت گھر کی قیمت کیا ہے؟ 20 ملین ہے، فہیہ باجمعہا حرام، تو وہ پورے کے پورے گھر میں جو کیا ہے تصرف کرنا میرے لیے حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا اشارے سے کہ میں نے، چلیے ٹھیک ہے آپ حکم لگا رہے ہیں حرام کا، تو اگر مثلا 50 میٹر کا گھر ہے تو 25 میٹر تو میرے لیے ہے، چونکہ 10 ملین تو ہم نے دیا ہے، کہہ رہے نہیں، بے اجمعہا حرام ہے، کہ پورے کے پورے گھر میں تصرف کرنا میرے لیے حرام ہے۔ سنیے گا، ولا یستثنى له مقدار ولا یستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض، اور جو عوض کے طور پر اس نے جو دیا ہے 10 ملین، اس کو جو کہ استثناء نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 کمرے میں کر سکتا ہے وہ تصرف اور بقیہ 2 کمرے میں نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ پورے مکمل میں وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لفساد المعاوضہ بالمسلم، اس لیے کہ حقیقت امر میں یہ جو معاملہ ہے وہ شروع سے ہی باطل ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، تو اب میں شروع سے ہی چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں غلط دعویٰ کر رہا ہوں، لہذا میرے لیے جائز، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، تو دیکھیے گا یہ جو صورتحال بتائی آپ نے، 3 باتیں بتائی کہ اگر کوئی مدعی غلط دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے عوض میں کیا وہ صلح کر رہا ہے، چاہے عین کے اوپر ہو یا دین کے اوپر ہو، یا اس کے عوض میں کچھ دے رہا ہو مال سے، ہے نا، تمام صورتوں میں کیا ہے معاملہ فی واقع علم فی نفس الامر جو کیا ہے باطل ہوگا، حرام ہوگا، گرچہ ظاہراً وہ صلح لگ رہا ہے نہیں، ہاں، لیکن اب اس سے کچھ چیزیں جو کیا ہیں استدراک کریں گے، کیا ہے، ہاں، نعم کہہ کے استدراک کر رہے ہیں اسی صورت سے کہ جو مدعی ہے اس کو واقعاً یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا، یہ بات اس کو معلوم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ اس کو اپنے بابا کی لکھی ہوئی کوئی تحریر مل گئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا مثلا فلاں سن میں ہم نے فلاں گھر خریدا، تو اس کو یہ لگا کہ وہ گھر ہمارا ہے، اور جا کے اس نے دعویٰ کر دیا، حاضر انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اس کو 100% پتہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر دعویٰ کر رہا ہے تو پھر وہ
کیا ہے وہ جھوٹا وہ پورا واقعہ امر میں وہ باطل نہیں ہوگا، اور اس کے عوض میں جو پیسے ویسے ملیں گے اس کو وہ بھی اس کے لیے حرام نہیں ہوگا. واضح انشاء اللہ. یہ کب ہے؟ بس ایک صورت ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ واقعاً وہ جھوٹ بول رہا ہے. سنیے گا نعم لو استندت الدعوی الی قرینۃ، وہ جو دعویٰ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے پاس کوئی سند ہو. اچھا وہ سند کیسی؟ وہ ایک قرینہ ہے اس کے پاس. مثلا کیا ہے، باپ کو کوئی لکھا ہوا مطلب وہ ہے خط وغیرہ یا کوئی ایگریمنٹ پیپر وغیرہ اس کو ملا ہے. کما لو وجد بخط مورثہ ان لہ حقا علی احد، جیسے اپنے مورث، ٹھیک ہے، جو مطلب باپ ہے دادا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کا لکھا اس کو ایک خط مل گیا کہ میں نے فلاں سن میں فلاں صاحب نے مجھ سے مثلا اتنا پیسہ لیا تھا، یا رہنے کے لیے وہ گھر لیا تھا ہمارا، ٹھیک ہے. اب جب یہ جا کے مانگا وہ دکھا کر، تو اس نے کیا ہے فعن کرا، تو اس نے کہتے ہیں انکار کر دیا کہ نہیں میں نے تمہارے بابا سے یا دادا سے کوئی گھر ور نہیں لیا. تو اب یہاں پر دیکھیے، تو اب یہ 100% جھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس تو ایک قرینہ ہے. اب سنیے گا وصالحہ علی اسقاطہا بمال، ٹھیک ہے. اب سنیے، اب اس نے کہا کہ نہیں ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، چونکہ میرے پاس تو بھائی قرینہ ہے، میرے پاس تو دلیل موجود ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا جا کر کیس ویس کر دیا. اب سامنے والے دیکھیے جو گھر میں رہ رہا تھا، اب وہ اس کیس ویس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو ہٹا ایک کام کرو، دیکھو یہ اتنا کافی نہیں ہے، کہاں ہم پڑے جھمیلے میں تم پڑو، اتنا لو 2 لاکھ لے لو اور جو کیا ہے معاملے سے ودرو ہو جاؤ، ہٹ جاؤ. اور انشاء اللہ تو کیا کیا، تو اس نے کیا کیا وہ پیسے لے لیے. تو اب یہاں پہ کیا فل متجہ ہو صلح، تو یہاں پر جو صلح کر رہا ہے اور اس کے عوض میں پیسے ویسے لے رہا ہے اس کو بھی استعمال کرنا جائز ہوگا. واضح ان شاء اللہ. وہ مثلہ، اور مثلوں کے مطلب کیا ہے، یعنی اسی کی مثل، یعنی کیا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا کہ خط ملا تھا اس کو اور معاملہ صلح صحیح تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال کرنا. اس طریقے سے یہاں پر بھی صلح کرنا درست ہوگا، صحیح ہوگا، اور اس کے لیے حرام نہیں ہوگا واقعہ امر میں. کہ کب ما لو توجہت الدعوۃ بالتہمہ، ٹھیک ہے، لأن الیمین حق یصح الصلح علی اسقاطہ. ہاں کرے کہ اسی کی مثل ہے، یعنی کیا مطلب یہاں پر بھی دعویٰ اگر کر رہا ہے کوئی اور عوض میں کچھ پیسے ویسے مل رہے ہیں تو اس کے لیے کرنا درست ہوگا، استعمال کرنا. کب کہ جب مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا ہو، وہ مواضع تہمت میں ہو. اچھا مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ اس کے پاس، اب آپ کو موبائل نہیں دوں گا، آپ کے موبائل کی مثال نہیں دوں گا، اس کے پاس اس نے کوئی موبائل دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ یہ موبائل میرا ہے اور تم نے اس موبائل کو چوری کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس مثلا وہ 14+ تھا آئی فون، ان شاء اللہ، اور تم نے یہ موبائل میرا چرا لیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری ووری نہیں کی. اب سنیے، اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا، صلح کیا گیا. کس نے؟ وہ جو سامنے والے جس کے اوپر کہا تھا کہ تم نے چوری کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے چوری ووری نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پولیس کے جانا چاہو، ہم جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ لے لو اور معاملے کو ختم کرو. بات ہے ان شاء اللہ. تو اب اس نے کیا کیا کہ چلیے ہم 1 ہی لاکھ صحیح لے لیا اس نے، تو یہ 1 لاکھ اس کے لیے جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہوگا استعمال کرنا. کیوں؟ اسی کہ دیکھیے معاملہ چوری کا ہے اور اس کو 100% یہ پتہ نہیں ہے، 100% یہ پتہ نہیں ہے کہ اسی نے چوری کیا ہے، اور 100% یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے چوری نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے چوری بھی کیا ہو، کیونکہ چوری ایک ایسی چیز ہے، چوری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بتا کے نہیں کی جاتی، تو پھر وہ چوری کہاں رہے گی. واضح ان شاء اللہ. تو حقیقت اگر اس کے اوپر سے دیکھا جائے تو اس کو واقعاً پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے نہیں. وہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، سامنے والا ہو سکتا ہے چوری بھی کر چکا ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہ بھی ہو. تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے لیے وہ 1 لاکھ لے کر استعمال کرنا درست ہوگا. ومثلہ ما لو توجہت الدعوۃ بالتہمہ، اور اسی کے مثل ہے، یعنی صلح کرنا درست ہوگا اور مال کا عوض میں جو ملنا ہے اس کا استعمال کرنا صحیح ہوگا کہ جب یہ دعویٰ کیا ہو، مدعا علیہ کے اوپر ایز اے تہمت ہو کہ تم نے مثلا میرا مال چرا لیا ہے اور وہ میرا مال ہے. ٹھیک ہے، لأن الیمین حق یصح الصلح علی اسقاطہ. اب یہاں پر کیا ہے دیکھیے، جب اس نے دعویٰ کیا تو وہ کیا ہے، منکر ہے، وہ کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی ہے، اور کیا ہے مدعی کے اوپر کیا ہے، دلیل ہے، اور یمین کے اس کے اوپر، منکر کے اوپر یمین ہے. اب وہ دیکھیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، ہاں تم اس کے بدلے بھلے چاہو تم مجھ سے پیسے لے لو، لیکن میں کبھی قسم نہیں کھاتا ہوں. تو اب اس قسم کو اسقاط کے لیے اس نے کیا کیا، کچھ پیسے دیے اس مدعی کو، تو اس مدعی کو کے لیے وہ پیسے کا استعمال کرنا درست ہوگا. بات واضح ہو رہی. لأن الیمین حق یصح الصلح علی اسقاطہ، اس حق کو اسقاط کرنے کے لیے صلح کرنا درست ہوتا ہے.
کوئی مشکل وہاں پر واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے الا ما احل حلالا الا ما احل حراما او حرم حلالا. اب عبارت شروع سے پڑھیں کہ وہ ہوا جائز مال اقرار والانکار الا ما احل حراما او حرم حراما. یہ پیغمبر کی حدیث سے اگر آپ کے وہ ذہن میں ہو. کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ الصلح جائز بین المؤمنین، صلح جو ہے وہ مومن کے درمیان میں جائز ہے. الا ما احل حراما او حرم حلالا. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ صلح جو ہے کیا ہے، ایک مستقل عقد ہے، نزاع اس سے پہلے ہونا ضروری نہیں. اور انشاءاللہ اب دیکھیے کہہ رہے کہ مگر یہ کہ اگر صلح کرنے سے پھر وہ صلح جائز نہیں ہوگی. تو صلح کرنے سے کیا ہو، کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام چیز حلال ہو جائے، تو پھر یہ کیا ہے حدیث، یہ پھر یہ صلح درست باقی ابھی دیکھیے یہ بہت آسان ہے، بس یہ مثالیں ہیں ہم جو پڑھ لیتے ہیں. وفسرا اور ایک اور آگے آئے گی بات ہے وفسرا، یعنی کیا مطلب اس حدیث کی دو طریقے سے تفسیر کی گئی ہے کہ یہاں پر کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں. وفسرا تحلیل الحرام بالصلح علی استرقاق حر اور استباحۃ بضع لا سبب لہ. دیکھیے یعنی کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر صلح کے ذریعے سے کوئی حرام چیز حلال ہو رہی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اب جیسے کیا ہے مثلاً کیا ہے کسی آزاد کو غلام بنانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مثلا ایک دعویٰ ہوا کہ فلاں گھر ہمارا ہے، فلاں گھر ہمارا ہے. اس نے کہا کہ نہیں میرا گھر ہے، اس نے کہا میرا گھر ہے. بس انشاءاللہ اب سنیے گا. اب اس بات کو، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ زید نے کہا کہ فلاں گھر میرا ہے اور عمر اس میں رہ رہا تھا. عمر نے کہا نہیں میرا ہے. بس انشاءاللہ اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ زید نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر تم لے لو، لیکن اس شرط پہ کہ تمہارا جو بیٹا ہے، آزاد کا بیٹا آزاد، حر کا بیٹا حر، تمہارا جو بیٹا ہے وہ میری غلامی میں رہے گا. بس انشاءاللہ تو یہ کیا ہے، یہ درست یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک حلال کو حرام کرنا ہوگا. بس انشاءاللہ حرام کو حلال کرنا ہوگا نا. اللہ استرقاء کے حر کہ آپ کیا کریں کسی حر کو جو کہ اپنی رقیت میں لے لیں، غلامی میں لے لیں. اور استباحۃ بضع، یا پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے گھر تمہارا ہے لیکن اس شرط پہ کہ الیاذ باللہ کیا ہے تمہارے گھر کی عورتیں میرے لیے حلال ہوں گی. اور انشاءاللہ تو یہ بہرحال یہ حرام ہے. لا سبب لاباحتہ، اور اس کی اباحت کی کوئی سبب بھی نہ ہو، یعنی وہ شادی وادی کے بنا بھی کیا مثلا کسی کی بیٹی کے اوپر اس طرح کا جملہ بولے یا پھر مثلا اس کے بچے کے لیے بولے تو یہ چیزیں جائز. اور لیشرب الخمر، یا پھر یہ کہے کہ ہاں کہ وہ گھر تم لے سکتے ہو مگر یہ کہ تمہیں شراب پینا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک حرام کو حلال کرنا ہوا تو یہ جائز. وتحریم الحلال، اور حلال کا حرام کرنا کیا ہے؟ ہاں بے اللہ کہ ہاں یہ گھر تم، ہم زید کہہ رہا ہے کہ امر یہ گھر تم رکھ لو، اس بات پہ ہم صلح کر رہے ہیں کہ بے اللہ یا تعہدہما حلیلتہ، اس شرط پہ کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے مجامعت نہیں کرو گے. تو ایک حلال چیز کو کیا ہے حرام کر رہا ہے، تو اس طرح کا صلح جائز نہیں ہے. اور لا ينتفع بمالہ ہاں وہ نحوہ، یا پھر یہ کہ جو تمہارا مال ہے مثلا جو تمہارا مثلا گھوڑا ہے اس پر تم سواری نہیں کرو گے. تو بھائی اس کا گھوڑا ہے اس پہ سواری کر سکتا ہے، لیکن ایک حلال چیز کے لیے کیا ہے حرام کر رہے ہیں صلح کے ذریعے سے، اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے. والصلح علی مثل هذه باطل ظاہرا و باطنا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر کہ جہاں پر حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے تو پیغمبر کو یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا صلح جو کیا ہے ظاہراً بھی باطل ہے اور باطناً بھی باطل ہے. حضرت انشاءاللہ تو یہ ایک تفسیر تھی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وفسر بصلح المنکر علی بعض المدعا او منفعتہ او بدلہ مع کون احدہما عالما ببطلان الدعویٰ. ہاں ایک تفسیر یہ کی گئی ہے حلال اور حرام کی، وہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کیا ہے اس پر صلح کر رہے ہیں. 4 کمرے کا گھر تھا، ٹھیک ہے، کسی نے دعویٰ کیا، اس کو پتہ ہے کہ وہ سچا نہیں ہے، اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اب تو یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ایسا کرتے ہیں کہ آدھا گھر 2 کمرہ تم رکھ لو 2 کمرہ ہم رکھ لیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ جائز نہیں، چونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کا نہیں ہے. حاضر انشاءاللہ
تو اس طرح کا سلب جو ہے کیا ہے، تو یہ گویا کہ کیا ہے ایک حرام کو، جو چیز حرام ہے اس کے لیے دوسرے کے آپ مال کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ سلب کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، وہ 2 کمرہ جو اپنے نام آپ نے کر لیا اس میں رہ رہے ہیں بڑھیا، تو یہ بھی تو گویا کہ ایک حرام کو حلال کرنا ہوگا۔ یا پھر منفعت کے حوالے سے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، اب ہم اس دعوے سے اس وقت تک جو ہے وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں مطلب اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے جب تک تم مجھے 2 سال تک یہاں رہنے نہ دیں گے۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہو کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب 2 سال رہ لو بس انشاءاللہ، تو یہ منفعت اٹھایا اس نے ایجار میں، اور بدل یا پھر ایک اس کے بعد کوئی بدل لے لے اس کے عوض میں بس انشاءاللہ، ہاں مال لے لے کچھ، یا پھر کوئی سواری اس کی لے لے، یہ ساری چیزیں۔ مع کون احدہما عالما ببطلان دعویٰ، جب تم دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے جانتا ہے کہ دعویٰ جو کیا ہے اس کا باطل ہے، لیکنہ ہونا صحیح ظاہر و ان فسد باطنا، لیکن یہاں پر دیکھیے گا پہلے والے سے اور اس والے مسئلے میں فرق ہے، جو تفسیر پہلی تفسیر میں کیا تھا کہ ظاہراً بھی باطل ہے اور باطناً بھی باطل ہے، لیکن یہاں پر جو کیا ہے ظاہراً دیکھا جائے تو صلح کی صورت ہے کہ ایک اختلاف تھا، اس اختلاف کو ختم کیا گیا ہے نہیں، لیکن باطناً یہ چیز جو کیا ہے باطل ہے، اسی سے تفسیر کی ہے۔ یہ پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی، وہو صالح للامرین معا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال دی تھی دوسری جو تفسیر کی ہے کیا کہ ہوا کہ کہاں پڑھنا ہے دوسری تفسیر کی نہیں، وہ جو منکر ہے وہ جو صلح کر رہا ہے اس کے اوپر بعض مدعا کے اوپر یا پھر منفعت کے اوپر یا بدل کے اوپر، یہ کیا ہے دونوں کے لیے صالح ہے، یعنی اس کو آپ تحلیل حرام کی بھی مثال بنا سکتے ہیں اور تحریم حلال کی بھی مثال بنا سکتے ہیں بس انشاءاللہ۔ محلل للحرام بنسبت للکاذب، اچھا تحلیل حرام کی نسبت کیسے ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ ایک حرام چیز کو کیا اپنے لیے حلال کر رہا ہے، تو یہ تحلیل حرام کی مثال ہو گئی۔ اب وہ محرم للحلال بالنسبت للمحق، اور ایک حلال چیز کو حرام قرار دینا ہے، یعنی کیا مطلب وہ 2 کمرہ اگر وہ نہ آتا اس کو نہ رکھتا اپنے پاس تو اس 2 کمرے کو خود یوز کرتا، لیکن اس کو اس کمرے کا دینے کی وجہ سے کیا ہے وہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں دیکھا جائے تو محق کے حوالے سے اس نے کیا کیا ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا، اور جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا وہ ایک حرام چیز کو اپنے لیے حلال قرار دے رہا ہے، تو یہ والی مثال جو ہے کیا ہے دونوں کے لیے فٹ بیٹھتی ہے۔ والسلام علیکم۔ بہرحال تھوڑا سا